باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفریضہ ثم يكون سائر عمله على ذلك. ان اول ما يحاسب به العبد الى آخرہ. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، لیکن بخاری رحمہ اللہ کتاب الرقاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 967 باب القصاص یوم القیامہ مرتب. کتاب الرقاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اول ما یقضی بین الناس بالدماء، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا. اس ظاہری تعارض کو رفع کرنے کے لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ حساب سب سے پہلے نماز کا ہوگا اور فیصلہ سب سے پہلے قتل کا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا. چنانچہ نسائی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 کتاب المحاربہ باب تعظیم الدم عن طریق سریع بن عبد الواسطی عن طریق سریح بن عبد الواسطی الخسی قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن شریک عن عاصم عن ابی وائل عن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما يحاسب الى آخرہ قد تعبت في تفتیشی بهذا الحدیث وفزت الآن فالحمد للہ. رشید اشرف عفی عنہ. نسائی میں یہ دونوں روایات یکجا ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد الصلاة واول ما يقضى بين الناس بالدماء فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارک وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفریضہ. اس سے استدلال کر کے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آخرت میں فرائض کی تلافی نوافل سے ہو سکتی ہے. قاضی ابوبکر ابن عربی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، لیکن دوسرے علماء مثلا امام بیہقی رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ فرائض میں اگر کما نقص رہ گیا ہو، یعنی فرائض چھوٹ گئے ہوں، تو ان کی تلافی ہزاروں نفلیں بھی نہیں کر سکتی. ہاں اگر کیفاً نقص رہ گیا ہو تو نوافل سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور حدیث باب میں کیف ہی کا نقص مراد ہے. اس کی تائید مجمع الزوائد باب فرض الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 مرتب عفی عنہ. باب فرض الصلاۃ کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جو بحوالہ طبرانی کبیر حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے من صلی صلاۃ لم یتمھا زید علیہا من صبحتہ. مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 تا 291 میں اس مضمون کی دوسری احادیث بھی مروی ہیں. مرتب عفی عنہ. من صلی صلاۃ لم یتمھا زید علیہا من صبحاتہ. علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس کے رجال کو ثقات کہا ہے، اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے دونوں اقوال میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر فرائض سہواً چھوٹ گئے ہوں تو نوافل سے تلافی ہو سکتی ہے، لیکن عمداً چھوڑے ہوں تو تلافی نہیں ہو سکتی. احقر عرض کرتا ہے کہ یہ ساری گفتگو اصل ضابطے کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے. وہ نوافل کے ذریعے فرائض کے کم اور کیف دونوں کی تلافی کر دے تو کیا بعید ہے، لیکن دنیا میں عمل ضابطے ہی کو مد نظر رکھ کر کرنا ضروری ہے.